السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ کا ہمارے ATR اردو چینل میں خیر مقدم اور استقبال ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے گیت اور اس کا فن یعنی گیت کی تعریف کریں گے اور اس کے فن کے بارے میں بات کریں گے۔ جو سوالات گیت کے تعلق سے پوچھے جائیں گے وہ یہیں سے پوچھے جائیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں گیت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو نظمیں اکیلے یا کئی لوگوں کے ساتھ گانے کے لیے لکھی یا بنائی جائیں اور جن کی زبان سادہ ہو اور جن میں روزمرہ کے مقامی زبان کا ذکر ہو انہیں گیت کہا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے پورے ڈیفینیشن ہے، یعنی ڈیفینیشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں۔ یعنی گیت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں موسیقیت کے ساتھ ساتھ روزمرہ یعنی جس کو نغمگی بولتے ہیں وہ پائے جائیں اور روزمرہ کی مقامی زندگی کا ذکر ہو، جس میں بھی اس کا ذکر ہوگا وہ گیت کہلائیں گی۔ یعنی دو خصوصیت یہاں پر لکھی گئی، ایک تو یہ کہ زبان سادہ ہو اور دوسری خصوصیت ہے روزمرہ کی مقامی زندگی کا ذکر ہو۔ آپ سے سوال یہ پوچھا جائے گا کہ روزمرہ کی مقامی زندگی کا ذکر کس صنف میں کیا جاتا ہے، یا نظم کی وہ کون سی قسم ہے جس میں روزمرہ کی مقامی زندگی کا ذکر گانے کے لیے کیا جاتا ہے، گانے میں کیا جاتا ہے، وہ گیت ہے۔ اب دیکھیے آگے کہ گیت کے موضوعات بہت سے ہو سکتے ہیں۔ ڈیفینیشن کے بعد آگے بڑھ رہے ہیں اور یہاں اس کے موضوع کو ہوتے ہوئے اس کے فن پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے گیتوں کا تعلق موسموں، فصلوں اور مختلف رسموں سے ہوتا ہے۔ شادی بیاہ کے گیت بہت مقبول ہیں، بہت مشہور اور معروف ہیں۔ زبان اور آہنگ کے اعتبار سے گیت میں دل کے تاروں کو چھو لینے والی کیفیت ہوتی ہے۔ کس کے اعتبار سے؟ زبان اور آہنگ کے اعتبار سے، یعنی دھن اور راگ جس میں ہوتی ہے ان اعتبار سے اگر غور کریں گے تو دل کے تاروں کو چھو لینے والی کیفیت گیت میں پائی جاتی ہے، اور اس کے بول عام طور پر بہت سادہ ہوتے ہیں۔ گیت صرف لکھے اور پڑھے ہی نہیں جاتے رہے ہیں بلکہ وہ سینہ بسینہ ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل بھی ہوتے رہے ہیں۔ گیت کی فضا رومان پرور ہوتی ہے اور گیت کی یہ ترنگ ایسے تمام موضوعات میں برقرار رہتی ہے۔ تو آپ سے یہاں پر بھی اب سوال پوچھا جائے گا کہ گیت کس طرح سے دوسرے تک منتقل ہوئی ہے، تو سینہ بسینہ یعنی ایک سے دوسرے نے سنا، دوسرے سے تیسرے نے سنا، اس طرح سے ایک نسل سے دوسری نسل تک یہ گیت چلتی رہی ہے۔ ایک سوال اور اس سے آپ کو پوچھا جائے گا، گیت کی فضا کیسی ہوتی ہے؟ تو رومان پرور ہوتی ہے، یا رومان پرور کس صنف کی فضا ہوتی ہے؟ تو گیت کی ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ ایسے ترنگ موضوعات ہیں جو گیت میں برقرار رہتی ہیں، جن کا وہ احاطہ کرتا ہے۔ موسموں کے رنگ، پیار کی ترنگ، زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں، الجھنیں اور معاشرے کے مختلف روپ، یعنی الگ الگ جو معاشرے میں چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور وہ ختم ہوتی ہیں، انہی چیزوں کو یہاں پر روپ کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں مل کر گیت کی ست رنگی دھنک بناتے ہیں۔ ست رنگی دھنک کس کے بناتے ہیں؟ گیت کی۔ گیت شاید شاعری کی وہ صنف ہے جس کو پڑھنے یا سمجھنے کے لیے لغت کی ضرورت کم سے کم پڑتی ہے، کیونکہ اوپر ہی بتا چکا ہے کہ اس میں ان چیزوں کو آپ جگہ دیتے ہیں جو بہت مشہور اور مقبول ہوتا ہے، یعنی روزمرہ کی زندگی میں جو یوز ہوتا ہے، جس کو ہم نے دیکھا اور بھالا ہے، ان چیزوں کا ذکر اس میں کثرت سے کیا جاتا ہے۔ اسی لیے وہ الفاظ یوز ٹو ہوتے ہیں، وہ الفاظ ہم بولتے ہیں اور سنتے ہیں، جس کی وجہ سے ان الفاظ کا ایک مفہوم ہمارے ذہن میں سیٹ ہوتا ہے۔ تو دوسری زبانوں کی طرح اردو میں بھی ایسے بے شمار گیت ہیں جو زبان زد عام ہیں
اور جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ ان کے لکھنے والے کون ہیں۔ تاہم ایک صنف شاعری کے طور پر اردو میں بقیہ اصناف گیت نگاری کی بھی ایک تاریخ رہی ہے۔ اردو کے گیت نگاروں میں عظمت اللہ خاں، حفیظ جالندھری، آغا حشر، بہزاد لکھنوی، آرزو لکھنوی، اختر شیرانی، شاد عارفی، احسان دانش، میرا جی، مخدوم، سلام مچھلی شہری اور راجہ مہدی محمد علی گفٹ، عبدالحمید عدم اور قتیل شفاعی، مختار صدیقی، جمیل الدین عالی، عمیق حنفی، ندا فاضلی اور زبیر رضوی کے نام اہم اور قابل ذکر ہیں۔ یعنی گیت کے سلسلے میں اس کے فن کی بات کر لی، اس کی خصوصیات کو ہم نے یہاں پر پڑھ لیا ہے۔ چلیے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔